اور عورتوں کو فرمایا اگر انسانوں کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. سجدہ کرنے سے بڑھ کر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. ابسولوٹلی آنکھ بند کر کے شوہر کے ماتحت رہنا. آج کے زمانے لوگوں نے عورتوں کو سمجھایا تم شوہر کے ماتحت مت رہنا, تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو. اور اس کے نتیجے میں دنیا میں جتنی کرائسس فیملی لائف میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. ایک صاحب یہیں کشمیر کے وہ کہیں باہر کے ملک میں, مجھے وہ فون کر کے کہتے ہیں میں جرمنی میں ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کیا لگا میں نے بیوقوفی کی, کشمیری زبان میں کہا میں نے یہاں نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد اب میں پچھتا رہا ہوں. کیا ہوا؟ کیا لگا جن کے ساتھ میں نے نکاح کیا بیوی نے کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے, میرے کچھ پرائیویٹ معاملات ہیں ان میں آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. کہتے ہیں ایک دن وہ کسی ایک جگہ رات گزارتی ہے, دوسری جگہ کسی اور جگہ رات گزارتی ہے, اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, وہ ایگریمنٹ ہے, بس آپ میرے ہسبینڈ میری بیوی, آپ کو جو مرضی وہ کریں اور مجھے جو مرضی میں کریں, آپ بیچ میں نہیں. کہتا ہے میں آپ طلاق دیتا, طلاق بھی نہیں دے سکتا میں, کیونکہ طلاق دینے کی اجازت نہیں, بیان ہے وہاں طلاق دینا. اس کے لیے مجھے پہلے کورٹ میں جانا ہے, اور کورٹ میں جب جاؤں گا تو مجھے 20 سال تک لڑنا ہے, تب کورٹ فیصلہ کرے گا جناب آپ کی بیوی واقعی اس قابل ہے کہ آپ اس کو ڈیورس دے دیں, ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے آخر میں کورٹ کہے گا نہیں آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے. یہ کیا کر رونے لگا, فون پر رونے لگا. یہاں کا کہتا ہے میں تو میرے بھائی ہمارا دین یہ کہتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جو انسان جہاں ہے, چاہے وہ مفتی ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ افسر ہے, چاہے وہ ٹریڈر ہے, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے جو بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا, کسی انسان کے ذریعے دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ ہمارا دین حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں اور حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ایسی ہیں. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی کسی اہم بات کو سمجھانے کے لیے انداز عجیب اختیار فرماتے تھے. وہ عجیب انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی بات سمجھانے کے لیے پہلے اللہ کے ریفرنس دیتے تھے. اللہ نے یہ کہا ہے. کبھی تو سیدھے اپنی بات ارشاد فرماتے تھے, اس میں اللہ کا ریفرنس نہیں ہوتا تھا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس میں یہ نہیں فرمایا اللہ یہ کہتا ہے, اس میں خود فرمایا. یا اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس میں اللہ کا ریفرنس نہیں آیا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیثوں میں پہلے اللہ کا ریفرنس آئے گا, اللہ کا حوالہ آئے گا, پھر آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں مسلم شریف. یہ امام مسلم محمد ان کا نام تھا, والد کا نام تھا مسلم. یہ امام بخاری کے شاگرد بھی تھے اور ساتھی بھی تھے, ساتھی بھی تھے. ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جو سب سے ٹاپ کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے, اور نمبر 2 پر یہی مسلم شریف. دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یقول اللہ, اللہ یہ کہتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, حرمت علی الظلم, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما, تمہارے درمیان میں نے ظلم حرام کیا. فلا تظالموا, کسی پہ ظلم مت کرنا. اس کے معنی یہ ہیں ماں باپ کی طرف سے اولاد پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, اولاد کی طرف سے ماں باپ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, بھائیوں کی طرف سے بھائیوں پر یا بہنوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, افسر کی طرف سے ماتحت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, کلیگ کی طرف سے کلیگ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, ڈاکٹر کی طرف سے پیشنٹ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, جج کی طرف سے فیصلے میں کسی ایک پارٹی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, وکیل کے ذریعے سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. کیسا ظلم ہوگا؟ وہ خواہ کیس کھینچتا رہے گا تاکہ مجھے فیس ملتی رہے. اس کا کنسرن یہ نہیں کہ فیصلہ ہو جائے, اس کا کنسرن یہ ہے کہ کیس لمبا ہوتا جائے اور میں ہر پیشی پر فیس لیتا رہوں گا. جیسا کہ بہت سارے وکیلوں, ایک وکیل وہ ہے جس کا کنسرن یہ ہے کہ میرا کلائنٹ جیت جائے, حق اس کا ہے, اس کو مل جانا چاہیے. دوسرا وکیل یہ ہے کہ میں جانتا ہوں جس کا میں وکیل ہوں وہ غلط ہے, وہ رانگ ہے, لیکن مجھے پیسہ اپنی فیس لینی ہے. وہ جانتا ہے کیس غلط ہے, اس کے باوجود کرتا رہے گا, تو یہ ظلم ہے. اس کو صاف کہنا چاہیے کہ صاحب آپ کا کیس غلط ہے. جناب آپ ظالم کی طرفداری کریں گے تو اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ظالم ہوگا تب بھی مدد کرو, مظلوم ہوگا تب بھی مدد کرو. انصر, مدد کرو, اخاک, اپنے بھائیوں کا, ظالما او مظلوما, ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا. تو صحابہ کرام کا تعجب ہے, یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ سوال صحیح تھا. اور صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر سوال جینیون ہوگا تو فوراً سوال پیش کرتے تھے, اور اگر سوال غلط ہوگا تو کبھی صحابہ وہ سوال نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابی کبھی غلط سوال نہیں کریں گے.
مثلا صحابہ نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ جس اللہ کو آپ بتا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں پہلے دکھائیے پھر ہم مانیں گے، نہیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے اللہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، جب ہم اللہ کو دیکھ کر مانیں گے وہ تو ایمان ہے ہی نہیں، تو کبھی صحابہ نے ڈیمانڈ نہیں کہ پہلے اللہ ہمیں دکھائیے۔ ہاں یہ ڈیمانڈ کی، کیا کہا؟ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ حل نرا ربنا، بخاری میں حدیث ہے، اور ایک جگہ نہیں 4-5 جگہ پر یہ حدیث ہے، اس وشونا بنن خدا حل نرا ربنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں بالکل، جیسے تم 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا دیکھتے ہو کوئی مشکل نہیں، اسی طرح سے تم اللہ کو دیکھو گے، کذالک ترون ربکم، اور ایک جگہ فرمایا جس طرح سے تم دوپہر کو چمکتا ہوا سورج دیکھتے ہو اسی طرح سے تم اللہ کو قیامت کے دن کذالک ترون ربکم۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو۔ کیسے روکیں گے؟ زبان سے کہو، اور ہاتھ سے اگر روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکنا ہوگا۔ میں اپنے ماتحت کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہوں تو مجھے روکنا ہوگا، اور اگر میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے مجھے بولنا ہوگا، یہ ظلم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ غرض یہ کہ اللہ نے جتنی چیزیں ہم پر لازم کی ان کو سیکھنا ہے، اور جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان کو سمجھنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنی چیزیں حرام کی ان کی لسٹ قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی کبھی سمجھاتے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے کون کون سی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا کل، آپ کہیے تعالو اے میرے بندو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں گا تمہیں، ما حرم ربکم تمہارے رب نے کون کون سی چیز تمہارے لیے حرام کر دی ہے، آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں گا تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تم پر بین حرام کر دی ہیں، پھر آگے بتائے یہ چیز بھی بین، یہ چیز بھی بین، یہ چیز بھی۔ اس میں بھی وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں غلط بات مت کہنا کہ اللہ نے یہ کیا حالانکہ اللہ نہیں کیا ہوگا۔ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے یعنی ہمارے اسلام میں حرام کی ہیں وہ ہر ایمان والے کو سیکھنی سمجھنی ہے۔ دکاندار کو سمجھنا ہوگا میرے بزنس میں کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اسے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ افسر کو سمجھنا ہوگا کہ میں افسری کی کرسی پر ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کون کون سی چیز میرے اللہ میرے نبی نے مجھے حرام کی ہے۔ جو سڑک پر ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ میں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، اس ڈیوٹی میں کون کون سی چیزیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھے حرام کی ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا۔ اگر تم ان حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سنو، ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور ایک طرف سے میں خود دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، دوسری طرف سے میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی وہ سارا ریکارڈ بنا رہے ہیں، تیسری طرف سے تمہاری باڈی سارا ریکارڈ کر رہی ہے تم کیا کر رہے ہو، تو 4 جگہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں سمجھ میں آتا تھا یا نہیں، آج تو سمجھ میں آ سکتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو ہے آدمی کو پتہ چل جائے کیمرہ، اور کہیں لگا بھی ہوتا ہے آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ غلطی مت کرنا، وہ چیز مت کرنا جو تمہارے کھاتے میں جرم میں آ جائے گی، ٹھیک سمجھ کر کے۔ اللہ کا کیمرہ تو پہلے سے لگا ہوا ہے اور ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ جو چپراسی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، جو بڑی کرسی پر بھی اس میں اللہ کا کیمرہ، وہ اللہ کا کیمرہ مفتی کے لیے بھی لگا ہوا، آپ صحیح فتویٰ دے رہے ہیں غلط، وہ اللہ کے کیمرہ افسر کے لیے بھی لگا ہوا ہے، آپ کرسی پر بیٹھ کر ظلم کر رہے ہیں یہ عدل، وہ اللہ کا کیمرہ اس کے لیے بھی ہے جو فنڈز بانٹ رہا ہے، وہ اللہ کے کیمرہ ڈاکٹر کے لیے بھی آپ پیشنٹ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کیمرہ جج کے لیے بھی لگا ہوا ہے آپ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے کیمرہ بڑے والے کے لیے بھی، چھوٹے والے کے لیے بھی، چھوٹے والے کے لیے، وہ اللہ کے کیمرہ مرد کے لیے بھی، وہ اللہ کا کیمرہ رات کو بھی اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے کیمرہ اس وقت بھی ہے جب اندھیرا ہو چکا ہو اور موبائل کھول کر کے ہم دیکھیں تو جو دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو ہم سن رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، یستخفون من الناس، تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ میں تمہارے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تمہارے دل میں خیال ابھرے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں، ایکشن ابھی نہیں لوں گا۔ ہاں تمہارے دل میں برا خیال آیا، میں جانتا ہوں تیرے دل میں برا خیال آیا، اس کے بعد جب اس برے خیال کے مطابق تم قدم اٹھاؤ گے وہاں سے میرا ایکشن شروع ہوگا، اچھا اب تم نے جرم شروع کر دیا، خیال آیا وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں تھا، اگر تم نے خیال سے توبہ کر لی کہ یا اللہ برا خیال تھے میرے دل میں نہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں خیال آیا وہ کہ خاتون جا رہی ہے اور بہت فیشنیبل ہے تو میں دیکھوں گا اس کی شکل کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا چلنا کیسا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا، تمہارے دل میں خیال آیا پھر تم نے کہا نہیں تو بہت اچھا میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تم نے اس خیال کے بعد تم نے شروع کر دیا وہ جو خیال آیا تھا
اس کے بعد پھر تمہارا قدم شروع ہوا، اب میں نوٹ کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں، میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، اور آگے چل کر کے تمہاری آنکھ بھی میرے سامنے گواہی دے گی اور تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور اگر تم چل کر کے گئے تو تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ شانو 3 جگہوں پر یہ بات ارشاد فرماتے، 3 جگہوں پر آیتیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والا ہے تو یہ ایمان والا مسجد میں بھی ایمان والا ہے، یہ دفتر میں بھی ایمان والا ہے، یہ سڑک پر بھی ایمان والا ہے، یہ فنکشن میں بھی ایمان والا ہے، یہ اپنے پرائیویٹ کمرے میں بھی ایمان والا ہے، یہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارا اس وقت بھی ایمان والا ہے، اور یہ آرڈر لکھ رہا ہے اس وقت بھی ایمان والا ہے۔ ہر وقت آدمی کو سمجھنا ہے میں ایمان والا ہوں، اور ہمارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے بڑی کرسی کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے اس کرسی پہ بیٹھ کر کیا کیا کہ جناب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں کہ ان کے بیوی، ان کی ازواج مطہرات کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اپنی بیویوں ازواج مطہرات کے کھانے پینے کے لیے جو منگوایا تھا ادھار، اور اس کے لیے اپنی خاص چیز گرو رکھی تھی، مارگیج، اور اللہ کے نبی چلے گئے، وہ چیز چھڑا نہیں سکے، وہ اسی یہودی کے پاس رہ گئی، تب ازواج مطہرات کو کھانا ملا۔ 12 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت چل رہی ہے، اس کے بیوی بچوں کو کھانے کی چیز نہیں تھی۔ رول ماڈل محمد رسول اللہ۔ بس اللہ نے ہم کو بہت کچھ عطا کیا۔ میں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی، کیا جو ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، عقل اس کے لیے استعمال کریں۔ ایمان ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، روزگار ہے بے روزگار ہوتے تو کیا ہوتا، اولاد ہے بے اولاد ہوتے تو کیا ہوتا، صحت ہے بیمار ہوتے تو کیا ہوتا۔ لا علاج بیماریوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، گھر ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہر چیز یہ ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کا غلط استعمال اگر ہو رہا ہے تو توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے نعمتوں پر شکر، نعمتیں بے شمار تو شکر بھی بے شمار۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز، گناہوں سے پرہیز، اور گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ سے معافی بھی، اور بار بار چیک کرنا ہے مجھ سے غلطیاں تو نہیں کہیں ہو رہی ہیں، اور اگر کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو سدھار کرنا ہے۔ ہمارے دین کی بہت بڑی خوبی، بہترین خوبی، اللہ اکبر، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مایوس مت ہونا۔ پھر اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ اگر ان بندوں سے غلطی ہو جائے تو ایکشن مت لینا۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کیا، لکھ کے رکھا، آرڈر کیا اپنے آپ کو۔ کتبہ کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اللہ نے اپنے لیے پتھر کی لکیر بنا کر لکھ کے رکھا ہے، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو پکڑ مت کرنا۔ میرے بھائی، ہمارا وجود ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہمارے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا کہ ان آنکھوں کا غلط استعمال کب کب ہوا ہوگا، قلم کا استعمال کب کب ہوا ہوگا، ٹھیک، پیسہ کمانے میں غلطیاں کہاں کہاں کی ہوں گی، خرچ کرنے میں غلطیاں کہاں کہاں کی ہوں گی، جوانی میں کیا 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 ہوگا اور اب کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ، لیکن اللہ نے ایکشن لیا، تبھی تو ہم اس حالت میں ہیں۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، وہی اللہ تعالیٰ شانو میں ارحم الراحمین ہوں، مگر ساتھ میں جب میں ایکشن لوں گا تو اس کے بعد تم ٹک نہیں پاؤ گے۔ تو خدا کے بارے میں دھوکہ مت کھانا، ولا یغرنکم الا الغرور۔ اللہ ارحم الراحمین بھی ہے اور پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر اگر ہے تو الحمدللہ اور ثابت قدم، اور اگر کہیں کوئی غلطیاں ہیں، اور غلطی ایک جگہ کا نہیں، عبادات کا چپٹر الگ ہے، اخلاقیات کا الگ ہے، معاشیات کا الگ ہے، کمائی کے سورسز کیا کیا ہیں بار بار سوچو، خرچ کرنے کی جگہیں کیا کیا ہیں بار بار سوچو، رویے کیسے ہیں بار بار سوچو، اور رویے ایک کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے افسروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کیسا رویہ تمہارا، حتیٰ کہ مخلوقات کے ساتھ۔